نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ألا إنهم يثنون صدورهم خوب سن لو کہ بے شک وہ دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ تاکہ چھپ جائیں اس سے أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ خوب سن لو کہ جب وہ سمیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں انہو علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور اس کی سونپی ہوئی جگہ کو کُلٌّ فی کتاب مبین سب کتاب مبین میں موجود ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ ہود کا پہلا رکوع آیات نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے عظمت قرآن مجید کو بیان کیا اور قرآن مجید کے نازل کرنے کے بنیادی مقصد اللہ تعبدوا الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس کو بیان کیا۔ آج کے سبق میں علم الہی کو بیان کیا گیا، لیکن اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو رائے ہیں مفسرین کی۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جاتے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے، یا سن کر سینے میں دل میں آپ کی دعوت کی مخالفت اور منصوبے بناتے، کدورت رکھتے، سینوں کو دورے کرتے اور اندر اندر ہی پروگرام یہ بناتے اور سمجھتے یہ کہ بس ہم نے بڑا خفیہ پروگرام بنا لیا۔ اللہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم جو سینوں میں باتیں چھپا رہے ہو، کپڑے اوڑھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اسلام اور میرے نبی کے خلاف منصوبے بنا رہے ہو،
یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اللہ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، پردے میں نہیں رکھ سکتے ہو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ دوسرا مفہوم اس آیت مبارکہ کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری شریف میں ہے کہ یہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن پر شرم و حیا کا زیادہ غلبہ تھا، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب انسان کے بشری تقاضے ہیں، غسل کرنا ہے، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ستر تو کھولنا ہے، لیکن وہ اتنے، کیونکہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو پھر بہت چھپاتے اپنے آپ کو جتنا کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس حد تک بھی نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو ہر پردے سے، ہر چیز سے وہ جاننے والا ہے، جہاں تک اللہ نے حکم دیا ہے وہاں عمل کرو، باقی ہر چیز کے ایک حد ہے، اللہ سے کائنات میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چھوٹی سی چیز ہو پتھر کی چٹان کے اندر، یا ساتوں آسمانوں میں کسی آسمان کے کونے میں ہو، زمینوں میں کہیں پڑی ہوئی ہو بالکل چھوٹی سی چیز ہے، لیکن ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے، اللہ سے وہ چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو یہ دو مطلب ہے اس آیت مبارکہ کے۔ فرمایا الا انہم یثنون صدورہم، الا حرف تنبیہ، خبردار، میں کہتا ہے نا متوجہ ہو جاؤ۔ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، بورڈ لگا ہوتا ہے خبردار، آگے کام ہو رہا ہے، یعنی تنبیہ، متوجہ ہو جاؤ، دھیان کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، متوجہ ہو جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ہو۔ الا، خبردار، خوب سن لو، متوجہ ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم، بے شک وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ فرمایا سینوں کے اندر کوئی لوگ باتیں چھپاتے ہیں، پہلا مطلب میرے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، میرے دین کے خلاف خفیہ مشورے کرتے ہیں اور سینوں میں چھپاتے ہیں، اور سمجھتے یہ ہیں کہ اس بات کی کسی کو اطلاع نہیں، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بدر کی جنگ ہوئی نا، بدر کی جنگ، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور یہ کفار کو صحیح ذلت والی سزا ملی۔ دو شخص ہیں، عمیر اور صفوان، یہ ایک پہاڑ کے دامن میں چھپ کر بیٹھے ہوئی ہیں بعد میں، اور بالکل تنہائی ہے۔ کہنے لگا یار یہ بڑی زیادتی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ بدر میں، بڑی بےزتی ہوئی ہماری، مجھے تو شرم آتی ہے کہ اب کیا منہ دکھاؤں، مسلمانوں نے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا، کوئی ہو نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے تو پھر جناب مزہ آئے، ورنہ اس کے بغیر تو اب بدلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کہنے لگا دیکھو یہ کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کر سکتا ہوں، صرف مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے، مجھے یہ ڈر ہے کہ جو بندہ مارنے جاتا ہے بعض دفعہ وہ خود بھی مارا جاتا ہے، مجھے صرف اتنا خطرہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر یہ میرا خطرہ ختم ہو جائے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نہ چھوڑوں۔ انہوں نے کہا دیکھ تیرے بچوں کا میں ذمہ دار ہوں، تجھے اگر کچھ ہو گیا نا، میں لات منات کی قسمیں کھاتا ہوں کہ تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہو گئی، تو یہ کام کر۔ دونوں نے پکی قسمیں کھائی وہاں پر، بالکل پہاڑ کے دامن میں، تیسرا بندہ وہاں پہ کوئی نہیں، اور قسمیں کھائیں، وعدے کیے۔ اب یہ بات دل میں چھپائی ہوئی ہے، سینوں میں، الا انہم یثنون صدورہم، یہ سینے کے اندر اندر کی باتیں ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہاں انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ بات گھر والوں کو بھی نہیں بتانی، اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتانی، اس وقت تک نہیں بتانی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہو جائیں۔
اس وقت تک نہیں تذکرہ کرنا۔ باقی یہ ہے کہ یہ میرے اور تیرے درمیان بات ہے، پکا معاہدے ہو گئے، قسمیں ہو گئیں۔ اب جناب تلوار کو زہر کی پان لگائی اور مکہ سے مدینے کا رخ کر دیا۔ ابھی وہ وہاں سے روانہ ہوا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی۔ سبحان اللہ۔ عمیر اور صفوان پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں اور آپ کے قتل کا مشورہ ہوا ہے، اور یہ بات طے ہوئی ہے کہ تیسرے کسی بندے کو نہیں بتانا، بات بڑی مخفی رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور میرے نبی اس طرح تلوار کو زہر کی پان لگا کر مدینہ کی طرف آ رہا ہے آپ کا قاتل، ذرا اس سے ہوشیار رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عمیر آ جاتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا جی ادھر ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا جی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تلوار کے بغیر کون سفر کرتا ہے عرب میں، یہ تو ضرورت ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ زہر کی پان کیوں لگائی ہے اس کو؟ اب اسے تھوڑا جو ہے نا جسم میں محسوس ہونا شروع ہوا کہ گڑبڑ کوئی ہو گئی ہے میرے خیال میں۔ زہر کی پان کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگا جی یہ تو بس دشمن کے سے خطرہ ہوتا ہے نا تو لگانی پڑتی ہے۔ حضور نے فرمایا پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے مشورہ کیا کیا تھا؟ جب حضور نے یہ سوال کیا نا تو اس نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جہاں پہ ہم نے مشورہ کیا تھا وہاں پہ تیسرا نہ کوئی تھا، نہ ہم نے کسی تیسرے سے ذکر کیا، اور یہ سارا مشورہ آپ کو پتہ ہے تو معلوم ہوا اسی نے بتایا جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر دوسرے صاحب خوش ہو رہے ہیں، ابھی خبر آتی ہے، کوئی ابھی خبر آتی ہے، پتہ یہ چلا جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا وہ تو نبی کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، یہ سینوں میں باتیں چھپاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسلام کے خلاف اور میرے نبی کے خلاف پروگرام بنائیں اور سمجھیں یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں؟ فرمایا یہ کائنات سے چیز چھپا سکتے ہیں، رب سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وہ آیت بھی سن لیجئے جو سورۃ طٰہٰ میں ہے، یعلم السر واخفی، رب کہتا ہے میری تو وہ ذات ہے جو راز جانتی ہے، السر راز، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں، واخفی اور راز سے بھی بڑھ کے جو مخفی چیز ہے نا اس کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ وہاں پہ مفسرین نے لکھا کہ راز ہوتا ہے مخفی، جیسے عمیر اور صفوان نے راز رکھا ہوا تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا مخفی ہوگی؟ فرمایا راز وہ ہے جو میں نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، ساتھ والے کو میں نے نہیں بتایا، ان کو کوئی پتہ نہیں میرے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تک میرے سینے میں بھی بات نہیں آئی، جو میں بھی نہیں جانتا۔ رب کہتا ہے اور جو تو نے بات چھپا کر رکھی ہوئی ہے نا میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو بات ابھی تجھے بھی پتہ نہیں ہے، آج سے 10 سال بعد تیرے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا میں اللہ آج اس کو جانتا ہوں۔ تو اللہ سے کیا چھپائے گا؟ تو اللہ سے کیا چھپائے گا؟ اللہ تو کائنات کی ہر چیز کا علم رکھنے والا، انہ علیم بذات الصدور۔ خیر، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ چھپ جائیں اس سے، الا حین یستغشون ثیابہم، کپڑے لپیٹتے ہیں تاکہ چھپ جائیں اس سے۔ خوب سن لو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، سینوں میں بات چھپائیں تب، کپڑوں میں بات چھپائیں تب، یعلم اللہ تو جانتا ہے نا، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی، ہر چھپی اور ظاہری چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا اللہ ہی ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپا سکتا نہیں ہے جی۔ اب دوسرا مطلب جو صحابہ کرام شرم و حیا کی وجہ سے وہ غسل کے وقت بھی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے، اللہ فرماتے ہیں الا خوب سن لو، انہم یثنون صدورہم، وہ حیادار جو اپنے سینوں کو دورہ کر رہے ہوتے ہیں،
لیستخفوا منہ، تاکہ اس سے چھپ جائیں، شرم کے مارے، اللہ تعالیٰ کے شرم کے مارے یوں سینوں کو دورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، پھر اوپر کپڑے لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔ سنو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ جیسے ساری کائنات کا علم اس کے پاس ہے، ایسی ساری کائنات کا مالک اور مختار بھی کون ہے؟ اللہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو یہ بات بھی پھر سنو نا، ما من دابۃ فی الارض، جو بھی زمین میں چلنے والا ہے، چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، چرند پرند سب جو بھی کائنات میں ہے، الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کتاب الغرائب، جہاں پہ عجیب و غریب واقعات جس میں درج ہیں، اس میں یہ بات ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے کہ چیونٹیوں کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، لیکن کتاب الغرائب میں یہ واقعہ ہے کہ جناب ایک چیونٹی چلتی چلتی رینگتی حضرت سلیمان کے تخت پر آئی، شکر کا ایک ذرہ اس کے پاس ہے، اور آ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدیۃً پیش کیا۔ حضرت نے وہ ذرہ قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد چیونٹی سے کہنے لگے، سل ما شئت، تو مانگ، تجھے کیا چاہیے، تو نے کیا لینا ہے وہ بھی مانگ۔ چیونٹی جواب میں کہنے لگی، کیف اسألک وانت عاجز والسؤال من العاجز غیر جائز، حضرت جی آپ سے کیوں مانگوں، جیسے آپ اللہ کے محتاج ویسے میں بھی اللہ کی محتاج، عاجز سے مانگنا تو جائز نہیں ہوتا، اس سے کیوں نہ مانگوں جو عاجزیوں سے پاک ہے، اس کو چھوڑ کر بھلا آپ سے کیوں مانگوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، لیکن فرمانے لگے، کچھ تو مانگنا ہی پڑے گا نا، جب تک کچھ مانگے گی نہیں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بار بار اصرار کیا تو چیونٹی کہنے لگی، زد فی رزقی و زد فی عمری یومین، حضرت جی اگر خواہ مخواہ دینا ہے تو جو رزق اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گا۔ زد فی رزقی، آپ اپنی طرف سے 2 دانوں کا میرے رزق میں اضافہ کر دیجئے۔ وزد فی عمری یومین، اور جو عمر اور زندگی میرے رب نے لکھی ہے وہ تو آپ سے نہیں مانگتی، وہ تو مل ہی جائے گی، آپ اپنی طرف سے ذرا 2 دنوں کا اضافہ کر کے دکھا دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گرے اور کہا، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اے اللہ جو رزق تو نے دیا ہے سلیمان اس رزق پر اضافہ کیسے کر سکتا ہے، جو عمر اور زندگی تو نے دی ہے 2 دن تو بڑے دور کی بات ہے، 1 لمحہ بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں، لوگوں اتنا عقیدہ تو بناؤ نا جتنا اس چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ نے عالم ارواح کے اندر دنیا میں بعد میں بھیجا، اپنی ربوبیت کا اقرار پہلے لیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے ہدایت کی کتاب قرآن پاک کو بھیجا، قرآن کے پہلے صفحے پر بتایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر قرآن کے آخری صفحے پر بتایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں تمہارا پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور نمازی نماز کے لیے آتا ہے، حالت قیام، حالت رکوع، حالت سجدہ، حالت قعدہ، یہ 4 حالتیں نماز کی۔ قیام کے اندر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، قعدے میں دعا مانگتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، قیام کے اندر بھی رب رب، رکوع کے اندر بھی رب رب، سجدے میں رب رب،
قاعدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ۔ اے اللہ اتنا بار بار کیوں یہ یاد کروا رہا ہے؟ رب کہتا ہے تیرے مرنے کی دیر ہے، پہلا سوال ہوگا مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ بار بار اس لیے تجھے یاد دلا رہا ہوں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ربوبیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کی پرورش کرنا اس کی حالات اور ضروریات کے مطابق کرتے کرتے کمال تک پہنچا دینا۔ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا دودھ تو نہیں پی سکتا تھا، وہاں خون والی خوراک دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ جب تیری ضرورت دودھ والی بنی پھر اللہ نے دودھ مہیا کیا، جب تم روٹی کھانے کے قابل ہوا تب اللہ نے اناج اور یہ سبزیاں اور غلے اناج سب تیرے سامنے رکھ دیے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو اپنے بندے کی حاجت کو سمجھے بھی، ضرورت کو جانے بھی اور پھر پورا بھی کرے۔ جو گوشت کھاتے ہیں ان کو گوشت کھلاتا ہے، جو گھاس کھاتے ہیں ان کو گھاس کھلاتا ہے، اور تیرے سامنے یہ سارے میوے رکھ دیے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سب کی روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، ساری کائنات کی جھولیاں بھرنے والا کون ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کون ہے۔ مدین کے کنویں کے پاس درخت کے نیچے بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک لگی ہے، فقیر روٹی کا طلبگار ہے، اللہ کھانا کھلا دے۔ اللہ نے مدین کے کنویں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا، رہائش کا انتظام بھی کیا، تو سمجھایا جو بھی دنیا میں آیا ہے الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق دینے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دوپہر کا وقت ہے، شدید گرمی ہے، آگے دیکھا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں گھر سے نکلے ہو اس وقت؟ یا رسول اللہ اخرجنی الجوع، بھوک کی شدت نے گھر سے نکال دیا۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں نکلے ہو؟ جی مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ ہم دونوں تو بھوک کی وجہ سے نکلے، آپ کیوں نکلے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو مسئلہ تمہارے ساتھ ہے وہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے۔ اب اللہ کے نبی کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، عمر فاروق کو بھی بھوک لگی ہے، تینوں ہستیاں بڑی چوٹی کی ہستیاں ہیں، تینوں کو بھوک لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رزق وہ دیتا ہے جو خود نہیں کھاتا، جس کو بھوک نہیں لگتی وہ کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ خود نہیں کھاتا باقی سب کو کھلاتا ہے۔ اب تینوں کو بھوک لگی ہے، حضور فرماتے ہیں چلو یار وہ میرے شاگرد کب سے کہہ رہے ہیں ہمارے باغ میں کبھی آؤ، انہی کے گھر چلتے ہیں، انہی کے باغ چلتے ہیں۔ وہ چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، انہوں نے کھجوریں توڑی اور جناب آپ کو سائے کے اندر بٹھایا، پانی پلایا، بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا۔ حضور نے فرمایا دیکھو گھر سے نکلے تھے تینوں بھوکے تھے، اب سیر ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی تو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کل حساب دینا ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں او دنیا والو، جب دنیا میں آئے تھے کسی کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے، جب دنیا سے جاؤ گے پھر بھی خالی ہاتھ جاؤ گے، کچھ لے کر نہیں آئے تھے۔ آج کوٹھیوں کے مالک ہو، آج محلات کے مالک ہو، آج پیسوں کے مالک ہو، یہ دینے والا کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو سینے کے راز جاننے والا ہے وہ روزی کے انتظام بھی کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور سب کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور سب کی سونپی ہوئی جگہ کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اے انسان
تو کہاں رہتا ہے، یہ کیڑیاں کہاں رہتی ہیں، یہ پرندے کس گھونسلے میں جا کر سوتے ہیں، اور یہ چرند پرند کہاں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے ٹھکانے کو جاننے والا بھی کون ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور سونپی ہوئی جگہ کو بھی جاننے والا اللہ۔ بعض مفسرین مستقر اور مستودع میں کئی قول ہیں۔ مستقر رحم مادر کو کہتے ہیں، مستودع دنیا کے جو گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا مستقر دنیا کے گھر کو کہتے ہیں، مستودع قبر کو کہتے ہیں، یا مستقر قبر کو کہتے ہیں، مستودع جنت یا جہنم کو کہتے ہیں۔ یہ سارے باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ دنیا کے ٹھکانے ہوں، قبر کے ٹھکانے ہوں، آخرت کے ٹھکانے ہوں، سب ٹھکانوں کو جاننے والا کون ہے؟ کلٌ فی کتاب مبین، سب روشن کتاب میں ہے، یعنی سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو کہاں جاتا ہے، تو کہاں ٹھہرتا ہے، تو کس کے پاس رہتا ہے، یہ کیڑیاں کہاں رہتی ہیں، پرندے کس گھونسلے میں سوتے ہیں، سب کا علم کس کے پاس ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں سینوں میں بات چھپاؤ تب بھی اللہ جانتا ہے، تم کسی مکان میں جا کر چھپو تب بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جناب پتھر میں ہو کیڑا اور ایسا چھپا ہوا ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کو پتہ نہ چلے اور بھوکا رہ جائے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، اللہ کے علم میں ہے، کوئی جہاں مرضی چلا جائے اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہاں پر ایک بات آخری کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں سمجھنے کے لیے نا انسان کوشش کرے تو مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور ہٹ دھرمی پہ رہے تو پھر تو الگ بات ہے نا جی۔ مسئلہ علم غیب سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھو ایک ہے غیب کا کلی علم، سارے غیبوں کا جاننا، اور ایک ہے غیب کے کسی واقعے پر اطلاع پا لینا۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو ایک دو واقعات نہیں سینکڑوں واقعات غیب کے بتائے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو سینکڑوں واقعات غیب کے بتائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو غیب کے واقعات پر اطلاع دیتا ہے، کئی واقعات اللہ نے بتائے۔ دوسری بات یہ ہے ہر چیز کا محیط علم، یعنی محیط کا مطلب مکمل علم۔ اب یوں سمجھیے زمین میں دنیا میں مکھیاں کتنی ہیں، کہاں رہتی ہیں، یعلم مستقرہا و مستودع، کہاں رہتی ہیں، اڑ اڑ کر کہاں گئی تھیں۔ یہ جو کیڑا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو جناب نظر بھی نہیں آتے خوردبین کے بغیر، یہ کب پیدا ہوئے، یہ کہاں رہتے ہیں، کتنا رزق کھا لیا، ان کی قسمت میں کتنی روزی ہے، کب وہ مریں گے، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں، یہ ہوتا ہے محیط علم۔ یہ جاننا انبیاء کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہے جس نے روزی کا انتظام کرنا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے، یہ کائنات کی ہر چیز کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ باقی انبیاء کو جو ضرورت کا علم تھا وہ اللہ نے دیا، کئی غیب کے واقعات بھی اللہ نے انبیاء کو بتائے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو عمیر اور صفوان کا واقعہ سنایا، یہ سارا غیب کا ہی واقعہ تھا نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے اور یہ مشورہ تو مکہ کے پہاڑوں کے دامن میں ہو رہا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دے دی کیونکہ یہ اس اطلاع کی نبی پاک کو ضرورت تھی، اللہ نے بتا دیا آپ کو۔ تو ایسے کئی غیب کے واقعات اللہ نے اپنے انبیاء کو بتائے ہیں، لیکن ہر چیز کا مکمل علم، ذرے ذرے کا علم، پتے پتے کا علم، قطرے قطرے کا علم، کیڑوں کا علم، حشرات الارض کا علم، پرندوں کا علم، چرند کا علم، یہ مکمل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، خوب سن لو بے شک وہ دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں اس سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خوب سنو جب وہ ڈھانپتے ہیں نا اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی چلنے والا زمین میں
الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی پر ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کی سونپی ہوئی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب روشن کتاب میں موجود ہے۔